أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ یہ جو ہے سورت الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے نبی اے کافروں۔ یہ انداز کبھی بھی داعیانہ نہیں ہوتا، داعی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو، یا ایھا الکافرون، یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں۔ تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، کوئی تمہارا اپنا تصور کا اللہ ہوگا، کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اول تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے، یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے، وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے۔ جو ڈاکو ہوں ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں کہیں کسی زانی کو؟ اب زانی یا فرض کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں، وہ ان لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں سنسار کر دیجئے۔ حضرت معاذ اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، غامدیہ خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر؟ وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو گئے، رجم ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے
اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اس نے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا. کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا؟ یا فرض کیجئے بیوہ ہے، اب حمل ہو گیا اسے، کون سا حمل ہوا ہے، حلال کا یا حرام کا؟ اسے کچھ سزا دیتے ہو تم؟ ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں. حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ کفر ہے. اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے. اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو. ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ. اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو. اپنا وقت، جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں. ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے. یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا. تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے. ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی. لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی. اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے. اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائے، بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں، ایک مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں. اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم.